غریدہ فاروقی آج کل سوشل میڈیا پر اس کی لباس کو لے کر ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک عالمی مذاکرات کو کوریج کرنے کے لیے غریدہ فاروقی صاحبہ یہ لباس پہن کر گئی تو لوگوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی اور اعتراضات کیے اور باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر ایک بدتمیزی کا طوفان برپا ہے۔ ہر بندہ چھوٹا ہو بڑا ہو، جس طرح کی بھی اور جس بھی پلیٹ فارم پر کسی کی آئی ڈی ہے، چینل ہے، کوئی پیج ہے، اس کے اوپر غریدہ فاروقی کو ضرور لکھ رہا ہے اور بدتمیزی کے ساتھ لکھ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں کس طرح پکچر لی گئی ہے اور کس طرح انداز میں بےہودگی کے ساتھ اس پکچر کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم معاشرے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو ایک حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ سناتا ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کرنا کہ یہ جو اس طرح اس لڑکی کو، ایک محترمہ کو پیش کیا جا رہا ہے، جس کے لباس کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں، آیا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ لوگ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے کہ وہ واقعہ کیا ہے؟ سنیں، آپ دل تھام لیں۔ یہ ہر میری اسلامی بہن کے لیے پیغام ہے، آپ یہ نوٹ کریں کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ ایک دن انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ایک بات کہی۔ بعض روایات کے مطابق انہوں نے صرف اشارہ کیا، بات نہیں کی، اشارہ کیا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قد چھوٹا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے اشارہ کیا اور بعض میں آتا ہے اتنا کہا کہ قد چھوٹا ہے، یعنی کہ معمولی سا تبصرہ کیا، کوئی سخت الفاظ نہیں بولے، کوئی سخت جملہ نہیں کہا۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، لیکن اس میں ایک مسلمان کی کمی بیان ہو رہی تھی جو دراصل غیبت کے زمرے میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا رد عمل دیا ہے وہ سنیں۔ جیسی ہی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ فرمائی کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو وہ بھی خراب ہو جائے۔ یہ انداز بہت سخت نہیں، انتہائی حکیمانہ تھا، تاکہ یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ زبان کا معمولی سا استعمال بھی کتنا بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمندر کے پانی کی مثال دی، یعنی کہ سمندر کا پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور وسیع اور طاقتور ہوتا ہے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک جملہ اسے بھی خراب کر سکتا ہے، یعنی کہ غیبت اور برائی کی بات اتنی خطرناک ہے کہ اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ یاد رکھیں، اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ سب سے پہلی بات، غیبت صرف بڑی بات نہیں ہے، چھوٹی سی بات بھی غیبت ہو سکتی ہے، یعنی کہ کسی کے قد، شکل یا عادت پر ہلکی سی بات کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک بڑی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، دوسری بات کیا کہ زبان کا کنٹرول بہت ضروری ہے، کہ ایک جملہ انسان کے تمام اعمال کو خراب کر سکتا ہے اور ایک اچھا جملہ انسان کے جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے زبان کو کنٹرول میں لانا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کے عیب جوئی نہیں کرنی اور کسی کے اوپر طعن و تشنیع نہیں کرنا، یہ زبان ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس کا کنٹرول بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 3 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز چیک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں بلکہ ایک مثال دے کر بات کو سمجھا دی تاکہ بات دل میں اتر جائے۔ ٹھیک ہے، نمبر 4 پر صحابہ کی پاکیزگی کو بیان کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عظیم ہستی کو بھی تربیت دی گئی تاکہ امت کو سبق ملے۔ تو پھر
اتنا یعنی کہ اسلام کسی کی عیب جوئی کے اوپر گہری نظر رکھتا ہے، پھر آج کل جو غریدہ فروخی کے اوپر کے لباس پر جو بدتمیزی کا طوفان برپا ہے، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کل قیامت والے دن، جو اس طرح کی عیب جوئی کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور بات، چھوٹی سی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک شرمگاہ کی ضمانت، اور منہ کے اندر جو زبان ہے بندہ، اس کی ضمانت دے دے، اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھیں اتنی بڑی گہری بات ہے۔ دوسرا، خریدہ فروخی کے لیے پیغام ہے کہ خدا کے لیے شریعت کو اپنائیں، پردے کو اپنائیں، بڑے کپڑے پہنیں، اچھا لباس پہنیں، اور اس طرح کے لباس کو نہ اختیار کریں، بعد میں آپ کو اس طرح کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ صحافت کی دنیا میں رہتی ہیں تو لوگ آپ کو دیکھتی ہیں، سنتی ہیں اور آپ کو فالو کرتی ہیں، تو لہٰذا ایسا ہی کام کریں ہی نہ جس کے لیے آپ تنقید کا نشانہ بنیں۔ مجھے امید ہے آپ کی میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔